ایک بات اکثر کی جاتی ہے کہ دنیا میں یا کسی ملک میں جو لوگ ہیں اگر وہ پیسہ کما لیتے ہیں تو کیا ایسی چیز ہے کہ ہمیشہ پہلی دو جنریشنز تو وہ پیسہ انجوائے کرتی ہیں کسی حد تک، لیکن تیسری جنریشن پھر زیرو سے سٹارٹ کرتی ہے، یعنی تیسری جنریشن میں جا کے پیسہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک چھوٹا سا فنانس کا رول بتاتا ہوں۔ ہماری زندگی ہے جو انسان کی، وہ تقریباً 7 لاکھ گھنٹوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے جو ورکنگ آورز ہیں وہ تقریباً 90,000 ہوتے ہیں، یعنی 90,000۔ اگر آپ ان 90,000 آورز کو جتنا زیادہ ایکسپینسولی سیل کر لیں گے اتنا زیادہ آپ فنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، فنینشلی اسٹرانگ ہو جائیں گے، فنینشلی اور ویلتھ وائز آپ بہت اچھے مقام پر پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا بہترین طریقہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بزنس اچھا بنا لیا ہے تو وہ ایک اچھی بات ہے، وہ آپ کو آپ کی جنریشن کو بہت زیادہ فنینشلی سپورٹ پرووائڈ کرے گا۔ لیکن اگر آپ نے وہ کھڑا کر لیا ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ کی آئندہ نسل اسے اسی طرح چلائے گی یا اس سے بہتر چلائے گی یا اس سے بری طرح چلائے گی؟ تو اس چیز کو بیسیکلی انشور کرنا ہے، اور وہ کس طرح آپ انشور کر پائیں گے؟ اگر آپ کو کوئی ویلتھ ایڈوائزر مل جائے گا۔ جو فیملی ویلتھ ایڈوائزر ہوتے ہیں بیسیکلی وہ مدد کرتے ہیں ایچ این آئیز کی، یعنی ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز ہوتے ہیں ان کی، کہ وہ اپنی ویلتھ کو جنریشنل ویلتھ میں تبدیل کریں۔ وہ ان کی ویلتھ کو ایک تو پروٹیکٹ کرتے ہیں، دوسرا اسے ڈائیورسیفائی کرتے ہیں۔ بیسیکلی وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اسٹرکچر کریٹ کرتے ہیں، وہ رسک کو مینیج کرتے ہیں، وہ ڈائیورسیفیکیشن کے ذریعے ان کی ویلتھ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جسے ایچ این آئیز، جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، جو بڑی بزنس وومین ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ اس سے بیسیکلی وہ بزنس پرسنز آل اوور دا ورلڈ ایک تو اپنے آپ کو ڈائیورسیفائیڈ کر کے اپنی ویلتھ کو پروٹیکٹ کریں گے، دوسرا وہ ایک اسٹرکچر کریٹ کر لیں گے جس کے تھرو وہ جنریشنل ویلتھ کریٹ کر پائیں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ اپنے 90,000 گھنٹے جو ورکنگ آورز ہوتی ہیں آپ کی پوری زندگی کے، ان کو جتنا زیادہ ایکسپینسو کر پائیں گے تبھی بیسیکلی آپ فنینشلی آزاد ہو پائیں گے، کامیاب ہو پائیں گے۔ تو اس کے لیے جو بہترین طریقہ ہے کہ آپ اپنی ویلتھ کو فیملی ویلتھ ایڈوائزر کے تھرو پروٹیکٹ کریں، اور اس میں بیسیکلی ڈفرینٹ لوگ ہیں جو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، اور ایون دیٹ کہ میں بھی اس حوالے سے ایچ این آئیز کے ساتھ لنکڈ ہوں۔ میں ان کو ویلتھ پروٹیکشن کی، ویلتھ جنریشن کی سروسز پرووائڈ کرتا ہوں۔ بیسیکلی میرا مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد ہے کہ جو فیملی ویلتھ ہے وہ ڈسٹروائے نہ ہو۔ بیسیکلی اگر آپ کی جنریشن یا آپ نے محنت کر کے ایک ویلتھ کریٹ کی ہے تو آپ کی نیکسٹ جنریشنز میں بھی کنٹینیو رہے۔ وہ یہ نہ ہو کہ آپ کی اگلی جنریشن یا اس سے اگلی جنریشن، جو عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ تیسری جنریشن میں ویلتھ ختم ہو جاتی ہے، پھر ساری فیملی زیرو سے سٹارٹ کرتی ہے۔ تو اس چیز کو بیسیکلی پروٹیکٹ کرنا میرا مقصد ہے۔ تو اس حوالے سے میں لوگوں کو اسٹرکچر پرووائڈ کرتا ہوں، پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہوں، میں انہیں رسک مینیج کرنا سکھاتا ہوں۔ تو اس حوالے سے لوگوں کے ساتھ میں کنیکٹ کرتا ہوں۔ تو یہی بیسیکلی میرا پرپز ہے کہ آپ نے اپنی ویلتھ کو ایک تو پروٹیکٹ کرنا ہے، دوسرا اس میں ڈائیورسیفیکیشن لانی ہے۔ فار ایگزامپل آپ کپڑے کا کام کر رہے ہیں، آپ ایک بہت اچھے فیشن ڈیزائنر ہیں اور آپ اپنے ملک کے سب سے بڑے فیشن ڈیزائنر ہیں، آپ کی ورتھ $6 to 10 ملین ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ آپ نے اتنی محنت کر کے اتنی اچھی امپائر کریٹ کر لی ہے اور وہ آپ کے بعد آپ کی جنریشن یا اس سے اگلی جنریشن جسے ہم تھرڈ جنریشن کہتے ہیں وہ اسے سنبھال نہ پائے، وہ ختم ہو جائے، تو پھر آپ کی لیگیسی تو کریٹ ہی نہ ہوئی۔ آپ نے لیگیسی کیسے کریٹ کرنی ہے؟ ایک تو اسے پروٹیکٹ کرنا ہے، وہ آپ اسٹرکچر کے تھرو کریں گے، اور اسے ڈائیورسیفائی کرنا ہے، پھر یہ پاسبل ہوگا۔ تو دیٹ از وٹ آئی مین ٹو سے۔ تو اس طرح بیسیکلی آپ زندگی میں آگے بڑھیں گے، آپ انٹرنیشنلی اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کر پائیں گے اور جنریشنل ویلتھ کریٹ کر پائیں گے۔ آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کی لیگیسی برقرار رہے گی۔ ہم کیوں دیکھتے ہیں کہ جو راکر فلر ہیں، جو دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین ہیں جیسے مکیش امبانی وغیرہ ہیں، یا
اوور آل ہم دیکھیں تو ٹاٹا کی فیملی ہے انڈیا میں، تو وہ کیوں اتنے زیادہ کامیاب ہوئے ہیں، جنریشن ویلتھ کریٹ کر پائے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اسٹرکچر کریٹ کیا ہے ویلتھ جنریشن کا، انہوں نے اسے پروٹیکٹ کیا ہے، انہوں نے اسے ڈیورسیفائی کیا ہے. انہوں نے صرف یہ نہیں دیکھا، اگر فار ایگزامپل انہوں نے ٹاٹا نمک بنایا تھا تو نمک کے علاوہ وہ ٹاٹا ٹیکنالوجی بھی بنا رہی ہے، ٹاٹا اسٹیل بھی بنا رہی ہے. یعنی وہ بیسیکلی خود ایک چیز کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے، وہ لوگوں کی مدد لیتے ہیں. وہ ایچ این آئیز ہیں اگر، تو وہ ویلتھ ایڈوائزر کی مدد کے تھرو بیسیکلی ڈیورسیفائی کرتے ہیں، اپنی ویلتھ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اسے اسٹرکچر کرتے ہیں. تو اس لیے ان کی لیگیسیز کریٹ ہو رہی ہیں. تو یہی چیزیں بیسیکلی میں امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں پاکستان میں اور آل اوور دا ورلڈ. تو دیٹ از وٹ آئی ہیو ٹو سے. تو اس کے حوالے سے ایون دیٹ کہ کچھ لوگ میرے ساتھ ابھی بھی ایچ این آئیز میں لنکڈ ہیں اور مزید لنکڈ ہوں گے. تو بیسیکلی میرا پرپز ہی یہ ہے کہ جو جنریشنل ویلتھ ہے وہ 2-3 جنریشنز تک محدود نہ رہے، ہم اسے لمٹ لیس بنائیں، ہم اسے لیگیسی بنائیں، وہ جنریشنز در جنریشنز مسلسل چلتی رہے، کبھی ختم نہ ہو. تو دیٹ از وٹ آئی ہیو دی پرپز ٹو فلفل، اور اسے انشاءاللہ تعالیٰ میں فلفل کر بھی رہا ہوں اور مزید کروں گا. تو اس کے حوالے سے آپ میرے ساتھ ضرور کنیکٹ ہوں، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. اس سے آپ اپنی جنریشنز کی ہیلپ کر پائیں گے، آپ ایک لیگیسی کریٹ کر پائیں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی لیگیسی صرف ایک شہر، ایک صوبے، ایک ملک تک محدود نہ رہے، بلکہ یہ پوری دنیا تک پھیلے، اور وہ جنریشنل ویلتھ کو پروٹیکشن سے، ڈائورسیفیکیشن سے بیسیکلی پھیلے گی. تھینک یو.